ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آپ کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر کیوں اٹھا لیا؟ وہ کون شخص تھا جس کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا تھا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پاک دامنی اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیسے بیان کی؟ آج انہی سوالات کو موضوع بحث لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ آپ بچپن سے ہی انتہائی نیک، عابد گزار اور پارسا خاتون تھیں۔ آپ جب حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی، جو رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھیں، کے گھر میں پرورش پا کر بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا، جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ اس جگہ بیٹھ کر رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسے کہ قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے، اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھیں وہ ابھی باقی تھیں، لہٰذا آپ دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہنے لگیں، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں آپ کی عبادت اور ریاضت کے چرچے ہونے لگے اور لوگ آپ کا بہت عزت اور احترام کرنے لگے۔ ناظرین، پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک انجان اور غیر مرد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولیں، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرمانے لگی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک بھی نہیں اور نہ میں بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گربان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک ویرانے میں جا پہنچیں۔ آپ اس ویرانے میں تنہا تھیں کہ ایک دن آپ کو درد زچگی شروع ہو گئی۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھیں، بدنامی کا خیال تھا۔ بالآخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہوئی ہوتی۔ اس مشکل کے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کیا اور غیب سے آواز آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ۔ اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بچے کو لے کر واپس یروشلم چلی جاؤ، اور جو شخص بھی راستے میں ملے اور اس بچے کے بارے میں سوال کرے تو اسے اشارہ کر کے سمجھا دینا کہ اس بچے سے خود ہی پوچھ لو، بے شک میں نے اپنے رب کے حکم سے روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں کسی شخص سے کلام نہیں کروں گی۔ جب بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم واپس آئیں تو قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر بہت غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، مریم تو نے بہت بری حرکت کی ہے۔ اے مریم، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار عورت تھی۔ غرض ہر شخص تانا دے رہا تھا، جس کی وجہ سے بی بی مریم کی حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے خود ہی بات کر لو، میں نے اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالات کے جوابات کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے، مجھے اس نے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خادم گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ ناظرین، یوں وقت گزرتا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفتہ رفتہ بڑے ہوتے رہے۔ اس دوران ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہوتی رہیں۔
لیکن ابھی تک آپ کی نبوت نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو عظیم معجزات بھی عطا فرمائے تھے، جیسا کہ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم سے ہاتھ پھیرتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستانے لگی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر جوک تر جوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں۔ گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی، اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن مریم خود کو یہودیوں کا بادشاہ قرار دیتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد ہی تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دو۔ ناظرین، اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا اور ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے۔ اس طرح وہ شخص اسی حالت میں لٹکا ہوا ختم ہو جاتا تھا۔ یوں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ بالآخر رومی بادشاہ جس کا نام اوتس بلاتس تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اصغر یوتا کو کچھ دینار دے کر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور شہر سے باہر اپنے ساتھیوں سمیت کرسمانی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے رب، اگر ہو سکے تو مجھ سے یہ پیالہ یعنی موت ٹال دی جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہودی عیسیٰ ابن مریم کے شاگرد یہودا اصغر یوتا کی رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ تبھی اللہ پاک نے ایک معجزہ ظاہر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکار یہودیوں حتیٰ کہ حواریوں نے بھی اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی جب انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں اسے قتل کیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور بہت حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل افی ٹی وی پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔